السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 13 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تذکرہ چل رہا تھا یوسف علیہ السلام کے قصے کا۔ یوسف علیہ السلام کو الزام سے بری کر دیا گیا۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے آفر رکھا کہ ہم آپ کو اپنے یہاں ایک عہدہ، ایک منصب دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا اور مجھے پتہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اس خزانے کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوسف کو کہاں کنویں میں ڈالا گیا تھا، کہاں ہم نے مصر میں پہنچایا، عزیز مصر کے گھر میں رکھا، اور اب ہم انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا رہے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ 7 سال گزر گئے، قحط سالی کے سال شروع ہوئے، لوگوں کے پاس سے راشن، غلے، اناج ختم ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر کنعان میں جہاں یوسف علیہ السلام کے باپ اور ان کے بھائی موجود تھے، اس گھر میں بھی راشن ختم ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر جاؤ، مصر کا بادشاہ غلہ اور اناج دیتا ہے معمولی رقم کے عوض، جاؤ وہاں سے غلہ اور اناج لے کر کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، بھائیوں نے دیکھا، پہچان نہیں سکے۔ یوسف علیہ السلام لیکن پہچان گئے۔ چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے چہرہ مہرہ بدل جاتا ہے، لیکن بڑا تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو چہرہ مہرہ اس کا نہیں بدلتا۔ یوسف بڑے ہو گئے تھے، پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکے، سامان وغیرہ ریڈی کر دیا اور پورا ان کے حوالے کر دیا غلہ اناج، اور غلہ اناج حوالے کرنے کے بعد اپنے آدمیوں سے کہا کہ پیسہ بھی رکھ دینا، ان سے کوئی رقم نہیں لینا۔ ان سے خیریت پوچھی، خیریت پوچھنے کے ساتھ گھر کے بارے میں پوچھا کون کون گھر میں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ابا ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور ہمارا ایک اور بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار آنا اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا، نہیں لاؤ گے تو راشن نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا، اناج نہیں ملے گا۔ یہ لوگ واپس کنعان آ گئے، مصر سے گھر میں پہنچے، غلہ اناج چلتا رہا۔ جب ختم ہو گیا دوبارہ سے یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، بھائی آنے لگے تو کہنے لگے کہ وہاں کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا، نہیں لاؤ گے تو غلہ اناج نہیں ملے گا۔ اچھا جب گھر پہنچے تھے دیکھا تھا کہ غلے کے ساتھ ساتھ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو لے جانے کے لیے کہا، ساتھ ہی نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، مصر میں جب داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب بڑے بیٹے تھے، ہٹے کٹے تھے، تندرست تھے، نظر لگ سکتی تھی، اور یہ لوگ مصر آئے، دوبارہ مصر آئے، مصر میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، اپنے بھائی بنیامین کو سائیڈ میں لے جا کر کے ساری باتیں بیان کر دی کہ کیا ماجرا ہوا، ساری باتیں پوری تفصیل بیان کر دی، اور کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ سامان لوڈ کر دیا گیا، سامان کو پیک کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب نکالی، وہ ترکیب یہ کہ اپنے آدمیوں سے کہا کہ بنیامین کے سامان میں میرا پیالہ اور میرا برتن رکھ دینا، اور ان کی چوری پکڑی جائے گی تو ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ سامان تیار ہو گیا۔ جب یہ لوگ جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تو ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ ان لوگوں نے کہا تمہارا کیا غائب ہوا ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ غائب ہوا۔ کہا تم جانتے ہو ہم چوری کرنے نہیں آئے تھے۔ کہا دیکھو چوری ہوئی ہے، سامان چیک کروا لو، جس کے سامان میں وہ پیالہ وہ برتن ملے گا اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایسے ہی سزا دی جاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سامان چیک کیا گیا، بنیامین کا سامان پہلے نہیں چیک کیا گیا کہیں شبہ نہ ہو جائے۔ تمام بھائیوں کا سامان چیک ہوا، اس کے بعد بنیامین کا سامان اخیر میں چیک ہوا، اور پھر اس میں برتن نکلا۔ جب برتن نکلا تو بھائیوں نے کہا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، یوسف علیہ السلام اس کو اپنے من میں ہی رکھ لیا انہوں نے، اور اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، اور اپنے دل میں سوچا کیا بات کر رہے ہو تم لوگ، کیسی غلط بات کر رہے ہو۔ بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ بچہ جو ہے نا جس کے سامان میں آپ کا پیالہ ملا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے اور اس کو جانے دیجئے، ورنہ اس کا بوڑھا باپ رو رو کر برا حال کر لے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، کرے کوئی بھرے کوئی غلطی کسی نے کی ہے، سزا کسی اور کو دی جائے،
ایسا کیا میں نے تب تو ظالم ہو جاؤں گا۔ یہ سارے بھائی ایک طرف ہوئے، مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ بڑا والا بھائی کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں تو وعدہ کر کے آیا تھا ابا سے کہ ان کے اس بیٹے کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ، پورا واقعہ بیان کر دینا، میں نہیں جا رہا ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں، اور جا کر کے کہہ دینا کہ گاؤں والوں سے پوچھ لو، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی۔ یہ لوگ گئے، باپ کے سامنے پہنچے، اب تین بیٹے الگ ہو گئے، یوسف، بنیامین اور ایک بڑا بیٹا بھی گئے، پورا ماجرا پوری تفصیل بیان کی، اور تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پھر سے مجھے آزمایا جا رہا ہے، پھر سے صبر کرتا ہوں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو ایک ساتھ لے کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین ان کو ایک ساتھ لے کر کے آئے گا، وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے، بہت روئے، اتنا روئے بیٹوں کی جدائی کے غم میں، خاص طور سے یوسف کی جدائی کے غم میں، کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، اللہ کی قسم اتنا غم، اتنی پریشانی میں آپ اپنے آپ کو مبتلا کر رکھے کہ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے تھے میں اپنا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں، اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کے بارے میں جو معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تیسری بار ایک مرتبہ پھر سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجنا شروع کیا، تو کہا اے میرے بیٹو جاؤ، راستے میں یوسف کو، اس کے بھائی کو تلاش کرتے جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے۔ یہ سارے بھائی پہنچے، بادشاہ کے سامنے پہنچے، اور اپنے گھر کی حالت بیان کی کہ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی چل رہی ہے، ہمارے گھر میں اب مال بھی نہیں بچا، رقم بھی نہیں بچی، غلہ بھی نہیں بچا، یہ تھوڑا سا پیسہ لے کر کے آئے ہیں، اس میں جو آتا ہے وہ راشن دے دیجئے، اور اپنی طرف سے تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے گا، اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، اب محبت چھلک پڑی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتا ہے کہ جب تم نادان تھے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کہا؟ جب تم نادان تھے، یہ نہیں کہا کہ جان بوجھ کر کے کیا۔ تو لوگوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا یہ واقعہ کسی اور کو معلوم نہیں، لگتا آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، دیکھو یہ میری قمیص ہے، یہ میرا کرتا ہے، اس کو لے جاؤ، اور لے جا کر کے اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اب جب آنا مصر میں تو پوری فیملی کو ایک ساتھ لے کر کے آنا۔ ادھر سے یہ قافلہ نکلا، ادھر یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں بیٹے کی خوشبو محسوس ہو گئی، کہنے لگے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، پاگل نہ سمجھو تو ایک بات کہوں، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی بھی اس کو یاد کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشبو آ رہی تھی، خوشخبری دینے والا آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی۔ ایک وہ کرتا تھا جس نے یوسف کے غائب ہونے کی بات بتائی تھی، اور ایک وہ کرتا ہے جو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر دے رہا ہے، اور جو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹنے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اس واقعے میں کرتے کا بڑا کردار ہے، ایک شروع میں، ایک زلیخا والے قصے میں، اور ایک یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے نہیں کہا تھا جو میں اللہ کے تعلق سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ سارے بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ابا سے معافی مانگا، ابا نے کہا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پوری فیملی مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام آئے، ان کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور پھر اسی موقع سے تمام بیٹوں نے اور یوسف علیہ السلام کے تمام 11 بھائیوں نے، باپ نے، ماں نے سجدہ کیا، جو سجدہ تعظیمی ہے۔ اب یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہنے لگے ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، مجھے کنویں سے نکالا، جیل سے نکالا، مصر میں پہنچایا، مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ اے اللہ جب تو مجھے وفات دے میں مسلمان رہوں، اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ
مکمل ہوتا ہے، اور یہاں پر سورہ یوسف بھی تقریباً مکمل ہوتی ہے۔ آخر کی چند آیتوں میں اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ دنیا میں اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ مشرک ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، اور آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 13۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، مختلف نعمتیں، اللہ نے یہ چیز پیدا کی، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، مختلف چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ ہی ان ساری چیزوں کا بنانے والا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب تک انسان اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ بھی ایسی قوم اور ایسے انسان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ پھر اپنی اور مزید نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اپنی تعریف اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، اور آیت نمبر 19 سے لے کر کے 25 میں اللہ نے جنت میں لے جانے والے اعمال ذکر کیے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو ایمان لاتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، اور جو ہے عہد و پیمان کو توڑتا نہیں ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کا خوف اس کے دل میں ہے، صبر کرتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، اور جو ہے اور مختلف طرح کی برائیاں انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کی زندگی میں الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جو ہے تکلیفیں ہیں، ڈپریشن وغیرہ کے مسائل ہیں، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی بڑائی بزرگی بیان کرو، اس لیے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اور سن لو دلوں کو اطمینان جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آیت نمبر 38 میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء پیغمبر رسول آئے سب کے سب انسان تھے، اور سب کے سب بیوی بچوں والے تھے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا یہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بیوی نہیں تھی، ان کے علاوہ جتنے انبیاء آئے سب بیوی بچوں والے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، زمین کے حصے کٹ کر کے، یا جو ہے مختلف طرح سے، کبھی عذاب، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی آندھی، مختلف طرح سے ہم لوگوں کو عذاب دیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان عذاب سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ اس کے بعد یہاں سورۃ الرعد مکمل ہوتی ہے، رات کا مطلب بجلی کا کڑک یا بجلی کہہ لیجئے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 14۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے کیونکہ آگے چل کر کے ان کی دعائیں اور ان کے حوالے سے مختلف باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا، تو انہیں کیا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر شکر ادا کرنے کا فائدہ اللہ نے بیان کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ اور ناشکری کا انجام اللہ نے ذکر کیا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ایسی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو لوگ ایمان جب لے آئے تو ان کے دشمنوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں اس زمین سے نکال دیں گے، ہم اس زمین سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دی اور کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے بس میں کچھ نہیں، اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی پر مومنوں کو توکل رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، فرمایا اللہ نے وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ جب کافروں نے یہ کہا کہ یا تو تم ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تو اللہ نے کہا لنہلکن الظالمین، بہت جلد ہم ایسے ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ان کے بعد تمہیں اس زمین کی وراثت ہم عطا کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کے اعمال کی مثال ذکر کی ہے کہ جیسے راکھ ہوتی ہے ایسے ہی کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ جیسے راکھ کا کوئی فائدہ نہیں ویسے ہی کافروں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آگے ذکر کیا آیت نمبر 21 سے 22 میں جہنمیوں کی آپس میں گفتگو اور شیطان سے گفتگو۔ شیطان سے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری بات مانی، آج تم ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں تمہیں ہدایت دیتا۔
اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تم لوگ میری بات میں آ گئے، آج کوئی تمہیں بچانے والا نہیں۔ شیطان کی چالوں کو سمجھو، اس سے اپنے آپ کو دور رہو۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایمان لے آنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسے درخت کی طرح، بہترین درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ایسے ہی ایمان ہر صورت میں بندے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ایمان نہ لائے بندہ، کفر کرے، شرک کرے، تو کلمہ خبیثہ برے درخت کی مثال ہے اس کی، کہ جو کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے اپنے مختلف احسانات ذکر کیے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، آسمان و زمین بنائے، آسمان سے بارش نازل کیا، مختلف طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، احسانات، اور جو ہے پانی نکالنا، نہریں جاری کرنا، سمندر بنانا۔ اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تمہاری ضرورت کی چیز تھی سب اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیا۔ اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم ہے اور ناشکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 35 سے 41 میں۔ سب سے پہلے انہوں نے دعا مانگی مکہ شہر میں امن و سلامتی کے لیے۔ اس کے بعد دعا مانگی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی بیوی بچے کو اس مکہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ چھوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ یہاں نماز قائم کریں، اے اللہ مکہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تاکہ لوگ یہاں آئیں، اور اے اللہ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے، چھپی اور ظاہر تمام چیزوں کو، اور اے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق 2 اولاد عطا کیا۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما، میرے بچوں کو اور مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا۔ اور اللہ نے ان دعاؤں کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں تو ایسے ظالموں کے غلط عمل سے اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے، بس ڈھیل دیتا ہے، جس دن رسی کھینچے گا ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ پھر قیامت کے دن کا تذکرہ اللہ نے اس سورہ کے اخیر میں، اس پارے کے اخیر میں کیا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ ظالم، یہ کافر عذاب دیکھیں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے، اللہ ان کو مہلت نہیں دے گا بلکہ ان کو دھتکار دے گا اور کہے گا کہ دنیا میں تم چالیں چل رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے، آج کچھ نہیں، کوئی جو ہے تمہیں مہلت نہیں ملنے والی۔ تم اللہ کے وعدے کو جو ہے تم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اس کو پورا نہیں کیا، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں۔ قیامت قائم ہوگی، آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اور جو ہے مجرموں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک اللہ کا پیغام ہے تاکہ لوگ ڈریں اور نصیحت حاصل کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور عقل مندوں کو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔